أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صدق الله العلي العظيم. عزیزان گرامی قدر، قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت جو سید الآیات کا لقب رکھتی ہے اور آیت الکرسی کے نام سے مشہور و معروف ہے، اس آیت کریمہ کا ایک فقرہ ہمارا سرنامہ سخن ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے۔ یہ موضوع بہت بڑا موضوع ہے، اس کے مختلف جہات و جوانب تعمق اور تفکر کا تقاضا کرتے ہیں۔ مجلس عزا کی اپنی محدودیتیں ہوتی ہیں، گنے ہوئے دن ہوتے ہیں، گنی ہوئی ساعتیں ہوتی ہیں، بلکہ گنے ہوئے لمحات ہوتے ہیں۔ لیکن میری طالب علمانہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان مجالس میں کم سے کم ایک عنوان بحث ضرور قائم ہو جائے اور اس کے مختلف جہات فکر کم سے کم روشن ہو جائیں، سوچنے کی راہیں کھل جائیں۔ راہیں طے کرنا اور راہوں کا طے ہونا یہ بالکل الگ مسئلہ ہے۔ ہم آپ کیا کوئی راہ طے کریں گے جب تک کہ ادھر سے تائید نہ ہو، ادھر سے توفیق شامل حال نہ ہو، اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی راہ طے کر سکیں اور کسی بھی منزل تک پہنچ سکیں۔
نہ دنیا کی کوئی منزل ہدایت کے بغیر حاصل ہو سکتی ہے، نہ آخرت کی کوئی منزل شفاعت کے بغیر حاصل ہو سکتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، عقل کا فیصلہ بھی یہی ہے، وجدان کا فیصلہ بھی یہی ہے، فطری حقیقت بھی یہی ہے کہ جسے اس دنیا میں ہدایت پر مأمور کیا گیا ہو، اسی کو تو اس دنیا میں شفاعت کا اذن عطا کیا جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہدایت کا منصب کسی اور کو دیا جائے، شفاعت کا حق کسی اور کو دیا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ دیکھیے، حقیقتیں بڑی دل آویز ہوتی ہیں، اور حقیقت کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی، اور کبھی نظر آتی ہے مگر اس طرح آپ کو جذب کر لیتی ہے کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، دوسرے کو دکھا نہیں سکتے۔ یہ جو علم عرفان میں، علوم تصوف میں جو حجابات کا تذکرہ آتا ہے، یہ حجابات ظلمانی الگ ہیں، حجابات نورانی الگ ہیں۔ ان حجابات کا اپنا ایک فلسفہ ہے، ان حجابات کی اپنی ایک حقیقت ہے۔ اب یہ بھی ابھی آپ نے کچھ وجداناً محسوس کیا، تب تو آپ نے داد دی جو میں نے کہا کبھی حقیقت خود نظر آتی ہے مگر دوسرے کو دکھا نہیں سکتے۔ یہ کون سا حجاب ہے کہ خود تو دیکھ رہے ہیں مگر دوسرے کو دکھا نہیں سکتے؟ اس دوسرے کی آنکھوں پہ کون سا حجاب ہے؟ آخر اسے کیا نام دیں گے؟ کیا نام دیں گے اسے؟ یہ مسائل دقیق ضرور ہیں، مگر میری ہمت اس لیے بھی کھل جاتی ہے کہ مجلس میں جو حضرات تشریف لاتے ہیں ان میں اہل علم بھی ہوتے ہیں، اہل معرفت بھی ہوتے ہیں۔ آج بھی ماشاءاللہ مجلس میں علماء تشریف فرمائے ہیں، ہمارے عزیز القدر جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا شہنشاہ نقوی صاحب تشریف فرمائے، اور جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا افتخار عابد صاحب تشریف فرمائے، اور عزیزان گرامی تشریف فرمائے، ادبا ہیں، شعراء ہیں، اہل دانش ہیں، اہل فکر و تدبر ہیں۔ ان کی موجودگی میں کچھ کہنے کا جی چاہتا ہے، اور یہ بات بھی یاد ہوگی آپ کو، میں اکثر کہتا ہوں کہ فرش عزائے حسینی اور فضائے مجلس حسینی کی ایک تاثیر یہ ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے، آنے والا چاہے دانشور نہ ہو، جاتا ہے دانشور ہو۔ دین و دانش، دانش و بینش، بصارت و بصیرت، یہی اصلی خیرات ہے مجالس حسینی کی۔ ذکر حسین کا تبرک ہی بصیرت ہے۔
ذکر حسین کا تبرک کیا ہے؟ بصیرت، نور بصیرت، یہ ہے ذکر حسین کا تبرک۔ جن کے پاس بصیرت نہیں ہے، بینش نہیں ہے، وہ نہ کل حسین کو پہچان سکے تھے نہ آج حسین کو پہچانتے ہیں، اور اسی لیے ضرورت پڑتی ہے بار بار قیادت حسینی کی تفسیر کی۔ قیادت حسین، حسین کی قیادت دنیا کی عجیب ترین، غریب ترین، مؤثر ترین، روشن ترین قیادت ہے، عجیب و غریب قیادت ہے، منفرد قیادت، منفرد قیادت۔ آدم تا خاتم تمام انبیاء کی نبوتوں اور ولایتوں کا ایک ایسا حسین اور دلاویز مجموعہ اور خلاصہ جو کسی اور پیکر میں ڈھل ہی نہیں سکتا، وہ ہے قیادت حسین۔ یہ حسین کی قیادت کربلا میں ختم نہیں ہو گئی، یہ حسین علیہ السلام کی قیادت جاری ہے، ساری ہے، اور قیام قیامت تک یہ قیادت جاری رہے گی۔ اس لیے یاد ہوگا آپ کو میرا جملہ، میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں لوگ مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی کوششیں کرتے ہیں تو فرقوں کو گناتے ہیں، اور 72 فرقوں کا تذکرہ تو بار بار آتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مسلمان بس 2 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یا حسینی مسلمان ہیں یا غیر حسینی۔ دیکھیے، ہاتھ کھولنے اور باندھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں، یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ ہمارے نزدیک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، کسی اور مجتہد کے نزدیک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا درست ہوگا۔ یہ فروع دین سے متعلق مسئلہ ہے، یہ فروعی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ ہے۔ ہر مجتہد کا اپنا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے مقلدین اس کے مسئلے پہ عمل کرتے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل کس کے لیے کھلا ہوا ہے اور کس کے لیے بند ہے۔ دل کا در کس کے لیے باز ہے، خانہ دل کس کے لیے آراستہ ہے، دل میں کس کو جگہ دی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، دل میں اللہ ہے کہ نہیں، دل میں اللہ ہے، دل میں اللہ ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ دل میں اللہ ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ پہچان تو ہوگی نا کوئی۔ بھائی کہیں سے گزر رہے ہوں آپ اور کوئی گھر نظر آئے، اس میں اگر معلوم کرنا ہو دور ہی سے کھڑے ہو کر کہ اس میں کوئی ہے یا نہیں ہے، تو پھر رہنے کے کچھ آثار ہوتے ہیں۔ اگر رات کا وقت ہے یا اندھیرا ہے تو دیکھیں گے کہیں کوئی روشنی جل رہی ہے کہ نہیں، نور ہے کہ نہیں۔ اگر گھر کے اندر گھوپ اندھیرا ہے، اس کے معنی ہے کہ لگتا ہے اس میں کوئی ہے نہیں۔
اور اگر کوئی ہوتا تو چراغ ضرور جلتا، روشنی ضرور ہوتی، نور ضرور ہوتا۔ اگر دل میں خدا ہے تو نور ہوگا، اور نور خدا ہوگا تو کسی اور شکل میں نہیں ہوگا، محبت محمد و آل محمد کی شکل۔ جس دل میں خدا ہوگا، دل اللہ کا گھر ہے اور کسی کا نہیں ہے، اس میں کسی اور کو نہ بسائیے گا۔ دل اللہ کا گھر ہے، اور جب کبھی دنیا پریشان کرے یا دنیا والے پریشان کریں، 2 رکعت نماز پڑھیے عاجزی سے اور کہیے پروردگار یہ دل تیرا ہے، اسے کسی اور کے قبضے میں جانے نہ دے، اپنا گھر سنبھال کے اپنے قبضے میں تو رکھ مالک۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مدد اس سے لیں۔ جب دل پہ کوئی حملہ آور ہو، کوئی حملہ آور ہو، تو آپ اس دل سے دستبردار ہو جائیں، پروردگار یہ میری چیز تھوڑی ہے کہ میں سنبھال کے رکھوں۔ وہی عبد المطلب کا جملہ، مرد مسلم بتا تیرا دل اہم ہے یا کعبہ؟ اہمیت کس کو ہے؟ ایک مرد مسلم و ایک مرد مومن کی اہمیت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس منبر پر، کوئی نیا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ کیسے ہیں وہ جو نام خدا لے کر روزانہ سینکڑوں کعبے منہدم کر دیتے ہیں؟ کیسے ہیں وہ جو اہل ایمان کو، اہل اسلام کو ذبح کر رہے ہیں مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، مجلسوں میں، محفلوں میں، ساری دنیا میں؟ کیسے ہیں؟ کون ہیں یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان تو اس بات کا پابند ہے کہ مسجد میں اگر کہیں نجاست دیکھے تو فوراً مسجد کو پاک کرے۔ یہ کون ہے جو خون بہا کے مسجدوں کو نجس کر رہے ہیں؟ مسلمان تو وہ ہے کہ ادھر اسے معلوم ہوا کہ فلاں مسجد میں کہیں نجاست ہو گئی ہے کسی وجہ سے۔ فرض کیجئے کوئی نادان بچہ مسجد میں چلا گیا اور اس کی کسی وجہ سے مسجد ناپاک ہو گئی، ایک مسلمان کا فرض کیا ہے؟ فوراً مسجد میں جائے اور مسجد کو پاک کرے۔ وہ مسلمان کون ہیں جو عمدن جاتے ہیں مسجد کو ناپاک کرنے کے لیے؟ وہ بھی خون انسانی سے؟ یہ کچھ ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے یہ باتیں بے اختیار زبان پہ آ جاتی ہیں، ممکن نہیں ہے کہ ان باتوں سے صرف نظر کیا جائے۔ بہرحال گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ یہ دل کس کی جاگیر ہے، کس کی ملکیت ہے؟ یہ دل گھر کس کا ہے؟ بس اللہ کا۔ اللہ اس میں ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اگر اس میں محمد کی محبت ہے، اگر اس میں علی کی محبت ہے، اگر اس میں حسین کا غم ہے، تو بس یہ کافی ہے دلیل کہ اس میں اللہ ہے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیں محمد۔
بات سے بات نکل آتی ہیں، لیکن جو بات بھی میں نے عرض کی اسے گرہ میں باندھ لیجیے گا۔ جب بھی دنیا آپ کے دل پہ حملہ کرے، جب بھی کمزوری محسوس کریں، وسوسے، خواطر شیطانی، خواطر نفسانی، جب بھی کچھ ہو، کوئی بڑا عمل نہیں ہے، عاجزی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور کہیں پروردگار تیرے گھر کو میں کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ گھر تیرا اعلان ہے کہ میری سمائی نہ زمینوں میں ہے نہ آسمانوں میں ہے، اس کائنات میں کسی چیز میں میری سمائی نہیں ہے، اگر میری سمائی کہیں ہے تو وہ مومن کا دل ہے۔ تیرا ارشاد ہے پروردگار، تیرے سچے نبی نے یہ بتایا ہے ہمیں کہ یہ دل تیرا گھر ہے، پروردگار اس پر دوسروں کو حملہ آور نہ ہونے دے۔ اپنے گھر کو اپنے اختیار میں رکھ، اس انداز سے مناجات کیجئے اور دیکھیے پھر کیسی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ دل مضبوط نہ ہو، قوی نہ ہو، اس میں نور ایمان فروزہ نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اس نسخے کو لکھ لیجئے گا، کہاں؟ اس ڈائری میں جو ادھر ادھر بھول جاتے ہیں۔ کہاں لکھیں گے یہ نسخہ؟ یہ عمل بڑا عمل ہے، چھوٹا نہیں ہے، پوچھئے ان علماء سے یہ عمل بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ بہت بڑا عمل میں نے بتا دیا آپ کو۔ اسے نوٹ کر لیجئے، لوح قلب پہ نقش کر لیجئے۔ 12 حق سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں کسی کو حق نہیں ہے شفاعت کا، مگر اسی کو حق حاصل ہوگا جسے دنیا میں ہدایت کا منصب دیا گیا، جسے اس دنیا میں منصب دیا گیا ہدایت کا، اسی کو اس دنیا میں منصب دیا جائے گا شفاعت کا۔ اس دنیا میں کسے منصب دیا گیا ہدایت کا؟ اس میں بھی کوئی شک ہے مسلمان کو؟ نبوت مصطفیٰ میں شک ہے؟ اہل یقین کو امام بناؤ گے تو تم بھی اہل یقین رہو گے۔ نبی کی نبوت میں شک نہ کرنا، کبھی شک نہ کرنا، اور اگر شک سے محفوظ رہنا ہے تو ایسوں کو امام بھی نہ بنانا جو شک میں مبتلا ہوتے رہے ہوں۔ اس دل کی سب سے بڑی صفت یہ ہے، اس دل کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ دل پر یقین ہو، شک نہ ہو، اس میں شبہ نہ ہو، ابہام نہ ہو، اشکال نہ ہو۔ دل دولت خضر سے مالا مال ہو، یہ دل خود ساحل بحر بن جائے، یہ دل خود دولت خضر بن جائے۔ جب اہل یقین کو آپ اپنا امام بنائیں گے اور اس دنیا میں ان سے ہدایت لیتے رہیں گے، کس سے؟ ہادی کون ہے؟ رہبر کون ہے؟ امام کون ہے؟ سب سے پہلا نام کسی اور کا نہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم حضرت علی علیہ السلام کے یا دوسرے ائمہ اطہار کے فضائل کیا پڑھیں؟ بہت سے حضرات تو رسول اللہ کے فضائل پڑھنے میں بھی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اور وہ ہم پہ الزام یہ عائد کرتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے
اللہ کے مقابلے میں سب سے پہلے لا کے محمد کو کھڑا کیا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. ہم کہیں کبھی کسی کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہیں کرتے. یہ ہماری سیرت نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ نہیں ہے، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، یہ ہمارا دستور نہیں ہے. ہم کبھی کہیں کسی کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہیں کرتے. ابھی چند روز قبل بھی ایک صاحب کی، اسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، ایک صاحب کی تقریر مجھے خصوصیت سے بھیجی گئی تاکہ میں اس سے ہدایت پا جاؤں. اور اس میں یہ تھا کہ یہ حضرات، یہ سب سے پہلی نعوذ باللہ اسلام کے خلاف سازش یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں رسول اللہ کو. اور پھر اس کے بعد نفس رسول کہہ کر علی کو پیش کر دیتے ہیں. اچھا، نفس رسول کہہ کر علی کو اس کے بعد پیش کرتے ہیں نا، پہلے تو رسول اللہ ہی کو پیش کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے، آپ سے رسول اللہ کی فضیلت سنی کیوں نہیں جاتی؟ رسول اللہ کی بھی فضیلت نہیں سنی جاتی. رسول اللہ جنہوں نے آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ سے آشنا کیا، جنہوں نے آپ کو اللہ سے آشنا کیا، اپنی زبان سے اللہ کے نام سے آشنا کیا، اپنے اخلاق سے اللہ کی صفات سے آشنا کیا، اپنے وجود سے اللہ کی ذات سے آشنا کیا. مصطفیٰ، محمد عربی، محمد ہاشمی، محمد مکی، محمد مدنی، محمد مطلبی، وہ محمد جس کی ذات میں حقیقت نبوت منحصر ہے. باقی تمام انبیاء کی نبوتیں اس کی نبوت کا ترشح ہے. آدم اگر نبی ہیں تو بتصدق مصطفیٰ، نوح و ادریس و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام، یہ تمام اگر نبوت کے اور رسالت کے درجات پر فائز ہیں تو بتصدق مصطفیٰ. بحث دقیق ہے، دلیل چاہتی ہے، تفصیل چاہتی ہے، دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اس لیے بس اشارے کر کے آگے بڑھوں گا. سب سے پہلے یہ بتائیے، قرآن مجید سے یہ بتائیے کہ قدیم ترین مخلوق اللہ کی کون ہے؟ میں کچھ نہیں کہتا، آپ مجھے اس سوال کا جواب دیجیے. ایک تو وہ مکتب ہے، کاسمولوجیکل اسٹڈیز ہو رہی ہیں جو فرسٹ 3 منٹس اور فرسٹ 6 منٹس اور اس پہ بحث ہو رہی ہے، پہلے لمحے میں کیا خلق ہوا، دوسرے لمحے میں کیا خلق ہوا، وہ الگ، وہ پیور فزیکل اسٹڈی ہے. فزکس جہاں تک لے جائے، کاسمولوجی جہاں تک لے جائے، سائنس جہاں تک لے جائے. سائنس کہاں تک لے جائے گی؟ جہاں تک مادہ یا مادے کا غبار ہوگا بس. جہاں تک مادی دنیا ہوگی یا مادی دنیا کا غبار پھیلا ہوا ہوگا وہاں تک سائنس کی بساط پھیلی رہے گی. اس کے آگے عالم تجرد، ایبسٹریکٹ ریئلٹیز، وہاں کس کی روشنی کام آئے گی؟ جو کچھ بھی ہے ہم اس بحث میں ابھی نہیں پڑھتے، ہم اہل قرآن سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے قرآن کی روشنی میں کہیں کوئی سراغ ملتا ہے کہ قدیم ترین مخلوق کون سی ہے یا عظیم ترین مخلوق کون سی ہے؟ یہ سوال ویلڈ ہے یا نہیں؟ آپ کے اعتبار سے
عام تاریخ کے اعتبار سے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پہلی ربیع الاول کو یا دوسری کو یا تیسری کو یا چوتھی کو یا پانچویں کو یا چھٹی کو یا ساتویں ربیع الاول یا آٹھویں یا نویں ربیع الاول، کچھ ایسا ہی ہے نا، یا 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول. سن 1 عام الفیل میں ماہ ربیع الاول کے ابتدائی 2 ہفتوں کے درمیان کسی تاریخ میں ولادت ہوئی. کیا بے خبری ہے، کیا بے خبری، کس سے بے اعتنائی ہے، کس سے بے خبری ہے. جب کسی سے عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تعلق خاطر ہوتا ہے تو اس کی ایک ایک چیز پہ تحقیق ہوتی ہے. میں ادبی دنیا کا حوالہ اکثر دیا کرتا ہوں. آپ دیکھیے جتنے ادبی جرنلز اور رسالے اور مجلے نکلتے ہیں، ان میں جو تحقیقی مقالات ہوتے ہیں، بہت سے اعلام ادب، بہت سے شعراء و ادباء کے متعلق یہ بحث ہوتی ہے. ان کی تاریخ ولادت پہ پورا مقالہ لکھا جا رہا ہے، ان کی تاریخ وفات پہ پورا مقالہ لکھا جا رہا ہے. یہ کون ہے؟ کچھ نہیں، ایک ادیب، ایک شاعر، ایک عام انسان تھا، لیکن کچھ اہمیت تھی، ایک ذرا سا تعلق خاطر ہے تو اس سے متعلق تحقیق ہو رہی ہے. اب آپ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ دین اہل بیت رسالت سے متعلق عام تاریخوں میں معلومات ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ اس کے معنی ہے کہ اس وقت جو لوگ تھے وہ اہتمام میں کچھ نہ کچھ کمی تو تھی یا نہیں تھی کمی؟ بہرحال حضور کی ولادت ماہ ربیع الاول میں عام الفیل میں ہوئی. اچھا، تو اس اعتبار سے تو ظاہر ہے حضور کی ولادت معلوم ہے، حضور کی وفات معلوم ہے. قرآن کی روشنی میں اور ایک حدیث ہمیں اکثر مسلمان علماء ذکر کرتے رہتے ہیں اس حدیث کو، اور بعض حضرات اس کی تضعیف کرتے رہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی حدیث نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جس نے اللہ نے میرا نور خلق فرمایا. ظاہر ہے مجھے اس حدیث میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں، مجھے کوئی شک و شبہ نہیں. میں اس حدیث کو اپنے مضمون کے اعتبار سے بالکل صحیح تسلیم کرتا ہوں، ایک حقیقت مانتا ہوں. لیکن جو لوگ نہیں مانتے ان سے میں پوچھتا ہوں، قرآن مجید کی روشنی میں بتائیے قدیم ترین مخلوق کا کوئی سراغ ہے قرآن میں یا نہیں ہے؟ اور کوئی سراغ اگر ہے تو اس کے صفات کیا ہیں، اوصاف کیا ہیں، کوالٹیز کیا ہیں، رتبہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ قدیم ترین اور عظیم ترین، جو باعظمت ترین مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہونے کے باوجود باعظمت ہے اور سب پر عظمت رکھتی ہے، اکثر پہ نہیں، سب پر. وہ آیت جو 2-3 دن مسلسل میں تلاوت کرتا رہا سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں کیا تھا؟ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اکثر مخلوقات پر فضیلت دی. میں اکثر کی بات نہیں کر رہا ہوں، قدیم ترین ایک سوال، عظیم ترین دوسرا سوال. ممکن ہے کہ قدیم ترین ایک مخلوق ہو، عظیم ترین دوسری، اور ممکن ہے کہ دونوں ایک ہی ہو، وہی قدیم ترین بھی ہو، وہی عظیم ترین بھی ہو. قرآن مجید میں اگر تلاش کریں تو انسانی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حضرت آدم.
حضرت آدم کی خلقت کا واقعہ قرآن مجید میں بار بار ذکر ہوا ہے۔ غور طلب یہ ہے کہ قرآن مجید جب کسی واقعے کو مکرر ذکر کرے تو بے سبب تو یہ تکرار مطلب نہیں ہے۔ یہ مکرر بیان کرنا، یہ دہرانا کسی بات کا بے سبب نہیں ہوتا۔ وہ بھی خدائے حکیم، خدائے دانا، خدائے علیم وہ کسی بات کو بار بار دہرائے، اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں غور طلب مسائل بہت زیادہ ہیں، سرسری طور پہ نہ گزر جائیں۔ اسی جناب آدم کے واقعے میں وہ واقعہ گزر چکا جس کے متعلق میں نے بیان کیا کہ جب جناب آدم کے پیکر خاکی میں روح پھونکی گئی، کہا گیا سب سے کہ سجدہ کرو۔ کس سے کہا گیا؟ آسمانوں کی تمام مخلوق سے کہا گیا سجدہ کرو۔ اور یہ کوئی قید نہیں ہے کہ ہم آسمانوں کی قید لگا دیں۔ دیکھیے تہ در تہ مباحث ہے یا نہیں ہے؟ تمام ملائکہ سے کہا گیا کہ سجدہ کرو۔ اچھا صرف ملائکہ سے کہا گیا تھا؟ اگر ملائکہ سے کہا جاتا ہو تو شیطان ان میں شامل ہی نہیں تھا، تو اس کی سرزنش کیوں کی گئی؟ اس کے معنی یہ ہے کہ نوری مخلوق جو ملائکہ تھے ان سے بھی کہا گیا اور شیطان بھی مخاطب تھا، یعنی سب سے کہا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ سجدے کے معنی میں عرض کر چکا، سجدہ گویا ایک علامت ہے کہ میں جسے خلیفہ بنا رہا ہوں تم اس کی بیعت کرو۔ یاد رہنا چاہیے یہ مفہوم، اب اشتباہ نہ ہو، کہیں یہ مسئلہ پیدا نہ ہو کہ سجدہ کیوں اور کس لیے۔ آدم کی حیثیت کعبے کی سی تھی، سجدہ کرتے ہیں خدا کو، سامنے رکھتے ہیں کعبہ، سجدہ کر رہے تھے سب خدا کا، سامنے تھے آدم۔ اس کے معنی ہے کہ حالات مختلف ہوں تو قبلے کی جگہ، کعبے کی جگہ کوئی اور شے بھی آ سکتی ہے۔ بس اس سے آگے جملہ مکمل نہیں کروں گا، یہ آپ کے ذہن و ضمیر پہ چھوڑا، یہ آپ کے ذہن و ضمیر پہ چھوڑا۔ بھئی کبھی آدم کی کیا حیثیت تھی؟ بمنزلہ کعبہ، بمنزلہ قبلہ۔ خود خانہ کعبہ کی کیا حیثیت ہے؟ کعبے کی پوجا کرتے ہیں آپ، حجر اسود کی پوجا کرتے ہیں آپ؟ نہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں صرف، اور خانہ کعبہ کی حیثیت قبلے کی ہے۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ جناب آدم کو سب نے سجدہ کیا، شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تکبر کیا، کفر کیا، شرک کیا، یا تو عالین میں سے تھا؟ یہاں ایک سراغ ملا، ام کنت من العالین سے ایک سراغ ملا کہ کوئی ایک مخلوق اور تھی موجود۔ ڈھونڈنے سے چیز مل ہی جاتی ہے نا، تلاش ہے ہمیں نا کہ معلوم ہو قرآن سے کہیں سراغ مل جائے، ایک کرن مل جائے، کہیں سے سراغ ملے قدیم ترین مخلوق کا، تو معلومہ کچھ ہیں جنہیں ہم ملائکہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں، جبرائیل کہتے ہیں، اسرافیل کہتے ہیں، میکائیل کہتے ہیں، ہم اور بہت سے نام ہیں۔ کچھ ہستیاں ہیں جن کا قرآنی لقب ہے عالین، یہ قدیم بھی ہیں اور عظیم بھی ہیں۔
عظیم نہ ہوتی تو سجدے کے حکم میں شامل ہوتی. تلاش کیجئے وہ کون سی مخلوق. سب کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، مگر کچھ حقیقتیں ایسی تھی جو اس سے بنص قرآن مستثنیٰ تھی. وہ کون تھے جن پر آدم کا سجدہ لازم نہ تھا؟ میں کوئی تاریخ تبری تھوڑی پڑھ رہا ہوں، نہ کوئی حدیث پڑھ رہا ہوں کہ آپ کا حدیث ضعیف ہے. میں نے پہلے ہی اپنے سارے دعوے وڈرا کر لیے. اول ما خلق اللہ نوری کو میں مانتا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے. میں کہتا ہوں حدیث کو بیچ میں لائیے ہی نہیں. یہ بتائیے قرآن سے کوئی سراغ ملتا ہے یا نہیں؟ جستجو کیجئے، تحقیق کیجئے، آیات قرآنی میں تعمق کیجئے، تفکر کیجئے، تدبر کیجئے. تفسیر میں خیانت نہ کیجئے. تفسیر کا حق ادا کیجئے. تفسیر کہتے کسے ہیں؟ چھپے ہوئے معنی کو کھول کے بیان کرنا. تو یہ دروازے کھولنے میں خیانت نہ کیجئے. ہمیں بتائیے آخر عالین سے مراد کیا ہے؟ یہ کون ہے کہ جو تھے، ان کے ہونے کا انکار اب آپ نہیں کر سکتے اس لیے کہ قرآن میں ذکر ہے. ان کے رتبے کا اندازہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے پوچھا اے شیطان استکبرتا، تو تکبر کر رہا ہے، ام کنت من العالین، یا تو عالین میں سے ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ عالین وہ ہیں جو ہیں، اور ان کا رتبہ یہ ہے، ان کا منصب یہ ہے کہ ان کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. ان کے وجود کا اندازہ ہوا، ان کے ایک رتبے کا اندازہ ہوا، ان کے ایک رتبے کا اندازہ ہوا. اور وہ کیا اندازہ ہوا؟ کہ انہیں سجدے کا حکم نہیں دیا گیا. ابھی دوسرے رتبے کا اندازہ بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے انہی کے نام تھے جو آدم کو سکھائے گئے تھے، اور انہی کا نام تھا، انہی کا نام تھا، انہی کا نام تھا، انہی کے اسماء گرامی تھے، انہی کے اسماء عظما تھے جو میزان بن گئے تھے، معیار بن گئے تھے، مقیاس بن گئے تھے. اگر نام سے شخصیتوں کو پہچان لیا تو تم باعظمت ہو، ورنہ تم مستحق خلافت نہیں ہو. ابھی ہم جو جتنا مل رہا ہے سراغ اتنا ہی بتا رہے ہیں. آگے نہیں چلیں، آگے نہ چلیں، قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں، ہمیشہ ہدایت پائیں گے. قرآن کے آگے نہ چلیں، ورنہ ایسی گہری کھائی میں گریں گے کہ ریاضتیں بھی اکارت ہو جائیں گی.
نہ چوپال بچے گی نہ چھپر. کچھ نہیں بچے گا. قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں. اب یہ بچے سوچیں گے کہ کبھی تو یہ ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ڈکشنری اٹھا کے دیکھنا پڑے, کبھی یہ چوپال اور چھپر کی بات کرتے ہیں. یہ بھی زبان کا حصہ ہے. آپ بتائیے, چوپال کوئی غیر فصیح لفظ ہے یا چھپر کوئی غیر فصیح لفظ ہے؟ فصاحت سے گرا ہوا تو ہے نہیں نا. اب یہ سوچتے رہیے گا کہ میں نے کیوں استعمال کیا. کچھ اپنے ذہن پہ بھی تو زور ڈالیے. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. ویسے ایسے لفظ بول کے کبھی کبھی میں ثبوت دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے مجھے اردو آتی ہے. خواہ مخواہ آپ کہتے ہیں مجھے اردو نہیں آتی. مجھے اردو تھوڑی سی آتی ہے, جتنی آتی ہے اتنی سنا دیتا ہوں. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. بس توجہ برقرار رکھیے گا, وقت تیزی سے گزر رہا ہے, لیکن میں آہستہ آہستہ اس لیے چل رہا ہوں کہ ہمیں قرآن سے آگے نہیں بڑھنا ہے, قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. ہم سراغ ڈھونڈنے کی, سراغ پانے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن کی روشنی میں قدیم ترین مخلوقات کا ذکر ملتا ہے یا نہیں, اور وہ قدیم ترین ہیں تو کیسے ہیں, کون سی مخلوق ہے, اس کی صفت کیا ہے, اس کا رتبہ کیا ہے, اس کا عہدہ کیا ہے, اس کا منصب کیا ہے, اس کی تاثیر کیا ہے. تو ہے کوئی مخلوق ضرور, اس کا پتہ چلا. اس کا ایک قرآنی لقب معلوم ہوا, عالین. یہ بھی معلوم ہوا کہ تنہا ایک نہیں ہے. شرک کا الزام مجھے نہ دینا, قرآن میں جمع کے لفظ ہے. قرآن میں اسم جمع کی صورت میں آیا ہے, عالین. کیا تو نے تکبر کیا یا عالین میں سے ہے؟ اچھا, تو ہیں کچھ ہستیاں, ان کا ایک منصب کیا ہے کہ آدم کے آگے بھی انہیں سجدہ کرنے کا حکم نہیں تھا, یقیناً. اور پھر کچھ اسماء تھے, نام, جو اللہ نے وعلم آدم الاسماء کلہا. وہ اسماء کل کے کل آدم کو کس نے سکھائے؟ براہ راست کس نے تعلیم کیے؟ اللہ نے. کیسے نام ہوں گے مبارک وہ؟ خدا کی قسم, قرآن کی قسم, وہ نام کیسے عظیم ہوں گے, وہ نام کیسے مبارک ہوں گے جن ناموں کو اللہ نے خود بلا فصل آدم کو سکھایا, اور پھر آدم کو حکم دیا کہ اب تم یہ نام فرشتوں کو سکھاؤ. علم آدم الاسماء کلہا. اور یہ نام کلہا, یہاں ہا کی ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے, چونکہ اسماء کا کلمہ ہے, اور جب صاحب اسماء کا ذکر ہوگا تو وہاں وہ ضمیر لائی گئی جو ذوی العقول کے لیے ہوتی ہے. وہاں ہم کی ضمیر آئی, ہا کی ضمیر نہیں آئی. اب یہ سب بس اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. یہ ظاہر ہے کہ اس کی تشریح میں جاؤں گا تو وقت بالکل گزر جائے گا.
انشاءاللہ ابھی 2-3 تقریریں باقی ہیں تو کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. تو معلوم ہوا کہ یہ نام اللہ نے سکھایا. اچھا یہ نام کس کے تھے؟ کچھ تھے ان کے نام ہوں گے نا. یہ ایک مستقل سراغ ہے قدیم ترین اور عظیم ترین تک پہنچنے کا. پہلا سراغ عالین کی تفسیر کیجئے، دوسرا سراغ اسماء کی تفسیر کیجئے، تیسرا سراغ جب یعنی ان کی ذات اتنی بلند تھی کہ سجدے سے مستثنا رہے، ان کا نام اتنا بلند تھا کہ خود ذات حق نے وہ نام تعلیم کیے. جبرائیل سے نہیں کہا کہ جبرائیل آدم کو بتا دو نام. توجہ ہے. کلیدی مطالب یہ ہوتے ہیں کہ جو عظیم ترین ذات گرامی ہے براہ راست بلا فاصلہ، جبرائیل نہیں، میکائیل نہیں، اسرافیل نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، اللہ نے آدم کو تعلیم کیے نام. کیسے عظیم نام ہوں گے، کس کے نام ہوں گے، وہ کون ہوں گے جن کے نام اتنے عظیم ہیں. تیسرا سراغ یہ کہ جب آدم سے آزمائش میں کچھ کمی رہ گئی، ترک اولا ہوا اور آدم کو توبہ کی ضرورت پیش آئی، تو اللہ نے کچھ کلمات تعلیم فرمائے. بھئی یہ کلمات کون سے تھے؟ جن کلمات کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی ہو. کیا بنی آدم ان کلمات سے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. ابھی کچھ بھی نہیں پڑھ سکا اور وقت ختم ہو گیا. آپ بتائیے کیا کر سکتا ہوں؟ وقت کی ظرفیت کتنی کم ہے اور اس ذکر کی عظمت کتنی بلند ہے. اس ذکر پاک کی عظمت اور گہرائی کتنی ہے اور وقت کی ظرفیت کتنی ناچیز ہے. بس اب اس سے آگے نہیں پڑھ سکتا. یہ حقائق وہ ہیں قرآنی جن پہ اگر تعمق کریں، ڈوبیں، تو گوہر مقصود ہاتھ آئے گا. قدیم ترین ذاتیں ملیں گی. قدیم ترین اس معنی میں نہیں جس معنی میں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ قدیم ہے، اللہ قدیم ہے، قدیم ترین نہیں ہے. اللہ ہے قدیم علی الاطلاق، وہ قدیم ترین نہیں ہے. مخلوقات میں یہ ہوتا ہے کہ قدیم تر کون ہے اور قدیم ترین کون ہے اور جدید کون ہے اور جدید تر کون ہے. تو یہ مسئلہ الگ ہے. کچھ ہستیاں ہیں اور وہ ہستیاں کون ہیں؟ ایک سراغ اور بس تیزی سے گزر جاؤں. آپ کہتے ہیں ہم نے ابھی بہت کچھ درمیان میں کہنا باقی ہے، لیکن میں تیزی سے ایک اور ریفرنس قرآنی دے کر آگے بڑھوں. آپ کہتے ہیں ہم نے محمد کو اتنا بلند کر دیا، نعوذ باللہ، کہ ہم نے خدا کے مقابل لا کے کھڑا کر دیا. سورہ فتح پڑھی ہے آپ نے؟ بیعت کا مسئلہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا تو سورہ فتح پڑھیے اور دیکھیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. جب رسول اللہ کی بیعت کر رہے تھے لوگ تو قرآن نے کیا کہا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے محمد، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، اے میرے خاتم، اے میرے خاتم، یہ جو لوگ تیری بیعت کر رہے ہیں تیری بیعت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی بیعت کر رہے ہیں.
اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ یہ تیرا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر نہیں ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ دونوں تفسیر میں سے جو بھی قبول کر لیجئے، دونوں صورت میں مصطفیٰ کی فضیلت مسلم ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ رسول کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ نہیں کہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ کا ہاتھ جس ہاتھ پر ہے اس پر گویا ہمارا ہاتھ ہے، تو بھی کون سی بات ہو گئی؟ یعنی جس کے ہاتھ پر محمد ہاتھ رکھ دے اس پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب بھی اگر اللہ والے بننا ہے تو محمد والا بننا ہوگا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا اگر دل میں اللہ ہے تو اس کے آثار کیا ہیں؟ محمد کی محبت ہوگی، علی کی محبت ہوگی، حسن کی محبت ہوگی، حسین کی محبت ہوگی، زہرا کی محبت ہوگی۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بس وقت تمام ہو گیا، پھر عرض کروں وقت کیسا ناچیز ہے، کس قدر کم ہے ظرفیت وقت کی، اور اس ذکر کی عظمت اور گہرائی اور پہنائی کتنی عظیم ہے۔ آج پیغمبر کا ذکر میری زبان پہ بے اختیار آ گیا۔ اب اس وقت اس لمحے سوچ رہا ہوں کہ آخر یہ تصرف کس کا تھا؟ میری زبان پر، میرے دل پر، میرے ذکر، میرے ذہن پر کس کا تصرف تھا؟ تو اب میں یہ بات ریئلائز کر رہا ہوں کہ آج ہم اس کا ماتم کرتے ہیں جسے میدان کربلا میں رخصت کرتے وقت آقا حسین نے خدا کو گواہ کر کے کہا تھا، اللہم اشہد، پروردگار گواہ رہنا، فقد برزا غلام، اس لیے کہ اب وہ غلام، اب وہ جوان جا رہا ہے کہ جو فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک خلقا و خلقا و منطقا، اب وہ جوان جا رہا ہے اس قوم کی طرف جو رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بالکل وقت نہیں رہ گیا کہ میں سرکار علی اکبر کے فضائل بیان کر سکوں۔ جناب علی اکبر کے فضائل بے پناہ ہیں اور آپ کے مصائب بھی بے پناہ ہیں۔ جناب علی اکبر کی شخصیت عظیم ترین شخصیتوں میں سے ہے، عظیم ترین شخصیتوں میں سے ہے۔ علی اکبر معصوم ہیں، علی اکبر ولی اللہ ہیں، ان کی زیارت میں جملہ کسی اور نے نہیں تعلیم فرمایا ہے۔ امام صادق نے کہا ہے کہ جب امام حسین کی زیارت پڑھ لو تو آپ کے پائنٹی آ کے کھڑے ہو جاؤ، آپ کے قدموں میں آپ کا جوان بیٹا سو رہا ہے۔ پروردگار آپ سب کو زیارت کربلا نصیب فرمائے۔ آپ سب آقا حسین کی زیارت کے لیے جائیں۔ آپ دیکھیں گے ضریح مولا میں ایک ضریح میں 3 شخصیتیں ہیں، حسین ہیں اور حسین کے پائیں پا علی اکبر ہیں، اور ایک ننھا علی اصغر وہ حسین کے سینے پہ سو رہا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ چھٹے امام نے کہا جب کربلا جاؤ میرے جد کی زیارت پڑھو، زیارت کے الفاظ تعلیم فرمائے، اور اس کے بعد کہا کہ جب حضرت علی اکبر کی زیارت کرو تو کہو السلام علیک یا ولی اللہ و ابن ولی، اے ولی خدا اور ولی خدا کے فرزند آپ پر سلام۔ اب سمجھے علی اکبر کون ہے؟
اب سمجھے علی اکبر کون ہے، کس میں طاقت ہے جو جناب علی اکبر کے مصائب کو بیان کر سکے اور آپ کے فضائل کو بیان کر سکے۔ جناب علی اکبر کا ایک فقرہ ہی تاریخ میں ایسا ہے کہ جو نور کے حرفوں سے لکھے جانے کے لائق، نور کے حرفوں سے لکھا ہوا ہے، ثبت ہے، سونے کے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے۔ جب امام حسین راہ کربلا میں تھے، ابھی کربلا پہنچے نہیں تھے، تو اس ایک مقام پر آپ کو غنودگی کی سی کیفیت ہوئی، آپ نے حالت نومیہ میں کچھ مشاہدہ فرمایا اور اس کے بعد بیدار ہوئے اور بار بار کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ رب العالمین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب متعدد بار آپ نے فرمایا تو جوان بیٹا برابر میں تھا علی اکبر آگے بڑھے، بابا یہ حمد اور یہ استرجاع کا انداز عجیب ہے، کیا بات ہے۔ امام نے جب اپنے اس مکاشفے کو بیان کیا تو جناب علی اکبر نے سوال کیا، آقا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ کے سنے ہوئے واقعات ہیں، آپ کے سنے ہوئے واقعات ہیں۔ امام نے فرمایا بیٹا ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ آل محمد کی ذوات مقدسہ میزان حق ہیں، یہ معیار حق ہیں اس کائنات میں، ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ اس کے بعد جناب علی اکبر نے کیا فرمایا ہے؟ کہا اذن لا نبالی بالموت، پھر ہمیں موت کا کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے، کیا پرواہ ہے موت کی ہمیں، ہم موت پر جا گریں یا موت ہم پر آ پڑے، ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جملہ ہے جناب علی اکبر کا، یہ علی اکبر کا جملہ یاد دلاتا ہے امیر المومنین کے جملے کی۔ امیر المومنین فرمایا کرتے تھے لوگوں سے جب موت کا تذکرہ ہوتا تھا، مجھے موت کا خوف دلاتے ہو؟ فرزند ابو طالب کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر آ پڑے یا موت پر جا پڑے۔ یہ جناب امیر المومنین کا جملہ ہے۔ علی اکبر نے وہ جملہ دہرایا، کربلا تک کا سفر طے ہوا، کربلا میں جناب علی اکبر کی شجاعت، جناب علی اکبر کی فصاحت، جناب علی اکبر کے کمالات سے سب واقف ہیں، تاریخ واقف ہے۔ لیکن یہ دن وہ تھا جس دن اس تصویر پیغمبر کو خاک و خون سے آلودہ ہونا تھا، جب اصحاب کا سلسلہ تمام ہوا، انصار کا سلسلہ تمام ہوا اور صرف جوانان بنی ہاشم رہ گئے، تو بعض مورخین کی صراحت یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء نے سب سے پہلے اپنے اسی جوان بیٹے کو میدان میں بھیجا، سب سے پہلے۔ بعض حضرات اس میں بحث کرتے ہیں، یہ بحث کا مقام نہیں ہے، سب سے پہلے بھیجا۔ اور جناب علی اکبر نے بے پناہ جنگ کی، لیکن جب بھیجا ہے امام نے، بھیجا تو مگر آقا کا انداز عجیب و غریب تھا۔ بس اب میں شہادت نہیں پڑھ سکوں گا، 2 فقرے کہوں گا اور پھر آپ ماتم کیجئے گا۔ شبیہ تابوت برآمد ہوگی، آپ اس تابوت کا استقبال کیجئے گا اور خدا کو گواہ کر کے کہیے گا پروردگار اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی اپنی جانیں نثار کرتے، اور اگر شہادت کے بعد کربلا پہنچتے تو ہم یقیناً اہتمام سے تابوت اٹھاتے، تجہیز و تکفین کا اہتمام کرتے، اور ہم اپنے انہی جذبات کے اظہار کے لیے آج یہ شبیہ تابوت اٹھاتے ہیں۔ یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ اظہار ہے ایک حقیقت کا، یہ اظہار ہے جذبات کا، یہ اظہار ہے عقیدتوں کا، یہ اظہار ہے عزائم کا، اور یہ کلن یہ عزاداری، یہ تجدید بیعت ہے، یہ تجدید بیعت حق ہے۔ امام نے جب بھیجا ہے جناب علی اکبر کو تو سب سے پہلے تو خدا کو گواہ کیا، اور خدا کو گواہ کر کے کہا پروردگار تو گواہ رہنا۔ اب وہ جوان جا رہا ہے اس قوم کی طرف جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، کردار میں تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ اور کہا
پروردگار جب میرا دل چاہتا تھا کہ میں رسول کی زیارت کروں تو میں اپنے اس بچے کو دیکھ لیا کرتا تھا. توجہ ہے، اس جملے کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ جملہ کسی اور سے نہیں، خدا سے کہہ رہے ہیں حسین. اور اس کے بعد جب بیٹا گھوڑے پہ سوار ہوا، علی اکبر کے گھوڑے کا نام بھی جناح ہے، جب جناح پہ سوار ہوئے اور چلے ہیں میدان کی طرف، تو کچھ دیر کے بعد علی اکبر رکے، پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ بوڑھا باپ گھوڑے کے پیچھے پیچھے بے اختیار دوڑ رہا ہے. جناب علی اکبر نے سواری روکی، گھوڑے سے اترے اور ایک مرتبہ کہا بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا، اب یہ کیا کیفیت دیکھ رہا ہوں. امام علیہ السلام نے جو فرمایا بیٹے سے، بعض روایت کے بنا پر یہ ہے، امام نے فرمایا بیٹا جب کوئی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے، قربانی آگے آگے ہوتی ہے، وہ خود پیچھے پیچھے چلتا ہے. تمہیں میں اللہ کی راہ میں بھیج رہا ہوں، اس لیے پیچھے پیچھے آنے کی سنت ادا کر رہا ہوں. لیکن بعض روایت نے دوسرے جملے لکھے، مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر یہ جملے بھی ہیں تو ایک باپ کے دل کی آواز ہے. کہتے ہیں کہ آقا نے فرمایا بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ جوان بیٹا جب اللہ کی راہ میں جاتا ہے